الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم۔ معزز سامعین، کل کے درس میں ہم نے قضاء حاجت کے آداب اور پانی طہارت کے لیے کن شرائط کے ساتھ ضروری ہے یہ باتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کے درس میں وضو کی فضیلت اور اس کے کچھ اہم مسائل انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ طہارت آدھا ایمان ہے یا پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس اعتبار سے ہمیشہ ایک مومن کو اپنے لباس، اپنا رہن سہن، اپنے علاقے پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وضو کرنا یہ گناہوں کے جھڑ جانے کی علامت ہے۔ وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وضو بالکل اچھی طرح اعضائے وضو لگڑ کر دھونا چاہیے، اس کا بھی خاص خیال رکھے۔ قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے چہرے اور اعضاء روشن ہوں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی اس حال میں کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو کے نشانات سے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ تو وضو کرنا گویا کہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ، پاؤں، چہرے کو روشن کرنا ہے، اور یہ امت محمدیہ کی قیامت کے دن ایک بڑی نشانی ہوگی۔ جو لوگ کثرت سے وضو کیا کرتے تھے، قیامت کے دن یہی اعضائے وضو چمکدار ہوں گے، چمکتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے۔ تو یہ تین بڑی فضیلتیں وضو کی بتلائی گئی۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی صحیح درجے کی روایت ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں وضو کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور وضو گویا کہ ایک عبادت ہے، سنت ہے، اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلائے۔ تو وضو کا طریقہ کیا ہے؟
ہم تمام جانتے ہیں، پھر ایک مرتبہ بطور یاد دہانی تذکیر سن لے کہ وضو کے لیے سب سے پہلی شرط، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ دل میں وضو کی نیت ہونا چاہیے۔ ہر عبادت سے پہلے نیت بےحد ضروری ہے، تو وضو بھی ایک قسم کی عبادت ہے، تو اس کے لیے بھی نیت بےحد ضروری ہے۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اسے نیت نہیں کہا جاتا، وہ تو دعا بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وضو کا آغاز کرے بسم اللہ کہہ کر وضو کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، کہ جو بسم اللہ نہیں کہے ان کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، حدیث کے اندر صرف بسم اللہ کے الفاظ آئے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور مسند احمد، سنن نسائی اور دیگر روایتوں میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے آغاز میں صرف بسم اللہ کے الفاظ آئے ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے توضؤ بسم اللہ، کہ وضو کا آغاز کرو اللہ کے نام کے ساتھ۔ وضو کی کوئی خاص دعا نہیں بتلائی گئی، حدیث کے اندر جو بتلایا گیا وہ بسم اللہ۔ پھر الرحمن الرحیم، یہ الفاظ اپنی طرف سے اضافہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائی تک اچھی طرح رگڑ کر 3 بار دھونا چاہیے، 3 بار کلی کرے، 3 بار ناک میں پانی چڑھائے۔ اور کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اس کے اندر حدیث میں تفصیل بتلائی گئی کہ یا تو تین بار کلی اور 3 بار ناک میں پانی چڑھا سکتے ہیں، ناک اچھی طرح صاف کر سکتے ہیں، یا نہیں تو ایک ہی پانی لے کر آدھا منہ میں اور کچھ ناک میں چڑھانا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن جو عمل عام طور پر ہوتا ہے وہ 3 بار کلی کرنے کا اور 3 بار ناک میں پانی چڑھانے کا ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ 3 بار چہرہ دھونا اور چہرہ بھی اچھی طرح رگڑ کر دھونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب انگلیاں دھوئے تو خلال کرنا چاہیے، یعنی انگلیوں کے جو بیچ میں جڑ ہوتے ہیں اس میں دوسرے انگلیاں ڈال کر اس طریقے سے خلال کرے، یہ ہے۔ اور اگر داڑھی ہو تو داڑھی میں بھی خلال کرنا چاہیے تاکہ پانی پہنچ جائے۔ پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، سیدھا ہاتھ 3 بار کوہنی تک، پھر بایاں ہاتھ 3 بار، اس کے بعد سر کا مسح، کان کا مسح۔ اور سر کا مسح کا جو طریقہ بتلایا گیا، پانی لے کر اس کو چھٹک کر اس طریقے سے یہاں سے لے کر یہاں تک لے جائے، پھر اسی طریقے سے پیچھے لائے۔ اگر پگڑی ہو، امامہ ہو تو یہ اجازت دی گئی کہ پانی چھٹک کر صرف پیشانی اور امامہ کے اوپر مسح کر لینا کافی ہے۔ اور کانوں کا مسح بھی جس طریقے سے عام طور پر کیا جاتا، اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر، دونوں انگوروں سے دونوں کانوں کے اوپری حصے میں اچھی طرح مسح کریں۔ پھر اس کے بعد دونوں پیر دھوئے۔ یہ جو تفصیل بتلائی گئی یہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھویا، پھر 3 بار کلی کی، ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کیا، پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا، پھر بایاں ہاتھ اسی طرح دھویا، سر کا مسح کیے، کان کا مسح کیے اور پیر دھوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوری تفصیل بتا کر فرمائے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء ھذا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا جو میں نے تمہیں بتلایا۔ اب وضو کرنے کے بعد دعا بتلائی گئی، اس دعا کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں اکیلے
اور لا شریک اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے دعا کا۔ اس کی فضیلت صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی میں یہ بتلائی گئی، جو شخص اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنی بڑی فضیلت بتلائی گئی وضو کرنے اور اس کے بعد دعا پڑھنے کی، کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور وضو میں خاص طور پر ایک بات کا خیال رکھیں، وضو پے در پہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کلی کرے پھر کچھ کام کر کے آئے پھر منہ دھوئے پھر ادھر گئے پھر پیر دھوئے، یہ نہیں، لگاتار ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اعضائے وضو ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ترتیب جو ہے، ترتیب کا بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے کلی کر لے، اس کے بعد ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد پیر دھو لیے، اس کے بعد چہرہ دھوئے، یعنی جو ترتیب ہے آگے پیچھے کرنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ ایک تو پیدل پہ ہونا چاہیے، ایک کے بعد ایک، دوسرا ترتیب کا خاص طور پر خیال رکھے۔ یہ ضروری مسائل تھے وضو کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو صحیح سنت کے مطابق وضو کرنے والا بنا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔